فجزاکم الرحمن فی الدارین۔ ان کے بعد مسلمان عورت کا پرچہ آخرت، اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے درمیان الصف الثالث سے عافیہ بنت اسماعیل مدعو ہیں، فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ محترم صدر محفل، مبجل علماء اکرام اور ادب و تہذیب سے سرشار معلمین و معلمات اور معزز سامعین و سامعات، آج کے اس مبارک محفل میں میرا عنوان تقریر ہے مسلمان عورت کا پرچہ آخرت۔ کتنی کامیاب و کامراں اور خوش نصیب ہے وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی چلتے پھرتے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی اور ان کو کامیاب قرار دے کر ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں رب العالمین کا فرمان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی، جن کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور پھر قرآن میں ان کے متعلق اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ اور جنت کی ضمانت دے دی، جن کو دنیا آج تک صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتی ہیں۔ آج ہمیں اپنی نئی نسل، خاص طور پر کالج و یونیورسٹی کے طالبات کو ایسے ہستیوں کی مثالیں دے کر اپنا آئیڈیل بنانے کی دعوت دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامرا ہونا چاہتی ہیں تو ان کو اپنا آئیڈیل مان کر اپنی چند روزہ زندگی کو ان کے پاکیزہ سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھال لیں۔ آپ ذرا اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی خواتین تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور جو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے اسوہ اور قدوہ ہے۔ عورت اعلیٰ شرافتوں کا مجسمہ ہے، عورت نہ ہوتی تو اس دنیا کی رنگ و بو کی تصویر کس قدر بے نور اور بے رنگ نظر آتی، عورت نہ ہوتی تو مرد کے جینے میں کوئی مزہ نہ ہوتا۔ عورت اس دنیا کا ایک بارونق اور خوبصورت پھول ہے، عورت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کا بہترین سامان قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ عورت نیک اور افضل اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے نزدیک معزز ہو اور تمام صفات حمیدہ اور اخلاق نبیلہ سے متصف ہو، جس سے وہ دنیا و آخرت میں اعزاز و امتیاز حاصل کر سکتی ہے۔ ایک نیک عورت کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ با اخلاق، صابرہ، شاکرہ اور نرم مزاج والی ہوتی ہے، اللہ کے رضا کی خاطر خواہشات و قربانی کرنے والی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے والی ہوتی ہے۔ ایسی نیک عورتوں کو جنت کی خوشخبری ان الفاظ میں سنائی گئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام نے جتنا اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب عورتوں کو دلائی ہے، اتنا ہی آج عورتیں اس کو اپنانے سے دور ہو گئی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں مردوں کے بالمقابل عورتوں کے بگڑنے کا معاملہ سخت سنگین ہو گیا ہے، جس کے بنا پر عورتیں زیادہ تر اخلاقی بیماریوں میں گرفتار نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خامیوں سے ہر بہر اپنانے سے منع کیا ہے، مثلا لعن طعن کرنا، بد زبانی کرنا اور شوہروں کی نافرمانی کرنا، لیکن یہ ان کا عام شیوہ بن چکا ہے۔ اس کے برعکس ان کو چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں کہ مسلمان عورت کا پرچہ آخرت کیسا ہونا چاہیے۔ ایسی عورتیں جو نیک اعمال کرنے والی ہو، تواضع و انکساری اختیار کرنے والی ہو، متقی اور تقوی شعار ہو، عابدہ و زاہدہ ہو، نرم لہجے کو اپنانے والی ہو، بھائی بہن کے عیوب کو چھپانے والی ہو اور اپنے شوہر کے فرما بردار و شکر گزار ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ کون سی عورت أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وما له بما يكره. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ عورت بہتر اور اچھی ہے جس کو اس کا شوہر دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہو, اپنے شوہر کے حکم پر چلے اور اس کے ذات اور مال کے متعلق اس کے ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کر اس کی مخالفت نہ کرے. معزز سامعین و سامعات, ام المؤمنین خشیت الہی پر غور کیجیے کہ وہ دنیا و آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. اس کے باوجود بھی کس قدر عبادت گزار اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والی تھی. لیکن دور حاضر کا حال یہ ہے کہ دلوں سے خوف الہی ختم ہو چکا ہے. دنیا کو حاصل کرنا, ایمان سے دوری اختیار کرنا ان کا اولین مقصد بن گیا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان, ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ عورتیں دوزخی ہیں, وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہے, مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوتی ہے. ایسی عورتیں نہ جنت میں جائے گی نہ اس کی خوشبو پائے گی. معزز سامعین و سامعات, ہمارے ہندوستانی معاشرے میں کچھ ایسے بے شرم خواتین بھی ہیں جو حسن کے مقابلے میں شامل ہوتی ہے اور مس انڈیا مس یونیورس منتخب ہونے پر یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. لیکن یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ جسم کی نمائش کرنا حیا سوز حرکت نہیں تو اور کیا ہے. ایک عورت کی اس سے بڑھ کر بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے. میری غیرت مند خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ہر اس فعل کی مخالفت کریں جس سے اس کی عزت و عفت, شرافت و غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہو. ایک مسلمان عورت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق, مالک اور رازق ہے. اسی کے حکم سے ہم پیدا ہوئے, اسی کے فیصلے سے ہم بیمار ہوتے ہیں, اسی کے مرضی سے ہمیں شفا ملتی ہے. اس ساری کائنات کا نظام اسی کے کنٹرول میں ہے. وہ جسے چاہے اولاد سے نواز دے, جسے چاہے بانجھ بنا دے, جسے چاہے خوشحال بنا دے, جسے چاہے تنگدستی میں مبتلا کر دے. وہ ہمارا خالق اور مالک ہے, ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں عذاب سے دوچار کر دے گا اور اسے راضی کر لینے سے ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی. جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور ایک نیک عورت کو چاہیے کہ وہ تا دہم حیات صوم و صلاۃ کی پابند بنے اور اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. میری دینی بہنوں, ہم تمام کو چاہیے کہ ہم دین و دنیا کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ان آیت و احادیث اور صحابیات کی زندگیوں اور ان کے اعمال سے نہ صرف آگاہ ہونا ضروری ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر جنتی خواتین کا درجہ حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم صحابیات کی زندگیوں کو اپناتے ہوئے جنتی خواتین کا درجہ حاصل کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے اور جنتی خواتین کا درجہ حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.